نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج محترم جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزرا، جس میں سائل نے ان سے یہ سوال کیا کہ کسی ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے، اور دوسرا سوال کا حصہ یہ تھا کہ اگر کسی ایک امام کی تحقیق میں کوئی مسئلہ اس کے لیے باعث سہولت ہے، وہ اسے اختیار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ محترم جاوید غامدی صاحب انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جس طرح کسی ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی شخص علاج کے لیے جائے اور وہ ڈاکٹر اسے پابند کرے کہ آپ نے میرے پاس ہی علاج کروانا ہے، جیسے یہ درست نہیں، ایسے کسی ایک امام کی تقلید پر مقلد کو مجبور کرنا اور اس پر اصرار کرنا یہ درست نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اور اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایک مسئلے میں ایک امام کی رائے اور تحقیق کو لے لینا، دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کی تحقیق کو لے لینا، یہ تلفیق ہے، اور تلفیق بین المسالک اہل علم نے لکھا ہے یہ جائز نہیں۔ فقہاء نے واضح لکھا ہے ان الحکم الملفق باطل بالاجماع۔ چنانچہ اگر اس کی تحقیق اور اطمینان کسی ایک امام کے اجتہادات پر ہو جاتا ہے کہ اس امام کی تحقیق اور رائے قرآن و سنت کے عین موافق ہے، یہ زیادہ قریب ہے، تو وہ اسے اختیار کر لے، مگر یہ طریقہ کار اختیار کرنا درست نہیں کہ ایک مسئلے میں ایک امام کی رائے کو لے لیا جائے اور دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کی رائے کو، کیونکہ ایسی صورتحال میں خواہش کی اتباع ہوگی، نفسانی اتباع ہوگی، مگر دین پر عمل اس کو نہیں کہا جا سکتا، اور بسا اوقات صورتحال ایسی بھی ہو جائے گی کہ کسی امام کی تحقیق کے مطابق بھی وہ عمل درست نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص نے وضو کیا، سردیوں کا موسم، اس کو قے آ گئی، تو اس نے کہا کہ شوافع کی تحقیق میں اور شوافع کے مسلک و مذہب میں قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا میں شافعی ہو گیا ہوں، اور اس دوران اس نے کسی عورت سے مصافحہ کر لیا یا کسی عورت کو چھو لیا، مس مرآ، تو مس مرآ شوافع کے ہاں ناقض وضو ہے، احناف کے ہاں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ کہے ایسی صورتحال میں کہ میں حنفی ہو گیا ہوں اور حنفی فقہ پہ عمل کروں گا، اس مسئلے میں شوافع کا قول نہیں لیتا، تو اگر ایسے وضو سے نماز پڑھی گئی تو نہ حنفیوں کے ہاں نماز درست ہوگی نہ شوافع کے ہاں۔ حنفیوں کے ہاں اس لیے درست نہیں ہوگی کہ اس شخص نے قے کے بعد وضو نہیں کیا، اور شوافع کے ہاں اس لیے درست نہیں ہوگی کہ اس شخص نے مس مرآ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس عمل کے بعد اس نے وضو نہیں کیا۔ اس لیے علماء کی رائے یہی ہے کہ جس امام کی بھی تقلید کرنی ہو تو تمام مسائل میں اس کی تقلید کی جائے۔ خواہشانی اور نفسانی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے یہ سہولت کا پہلو نکالنا کہ جو مسئلہ آسان لگے اس کو لے لیا جائے، یہ درست نہیں۔ 7ویں صدی ہجری کے مشہور فقی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المہذب میں المجموع، جو المہذب شیخ ابو اسحاق شیرازی کی ایک فقہ شافی کا متن ہے، بڑی عمدہ کتاب، اس کی شرح میں یہ بڑی ساری تفصیل نقل کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر والی مثال بھی یہاں درست نہیں لگتی، اس لیے کہ استدلال یہ ہے کہ کسی ایک امام کی رائے کو لینا، دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کی رائے کو لینا یہ جائز ہے، تو یہ کہنا کہ ایک ڈاکٹر پابند کرے یہ صحیح نہیں، بلکہ کسی بھی ڈاکٹر سے علاج کروایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اس میں دو رائے نہیں کہ انسان جس ڈاکٹر کو اپنے لیے بہتر سمجھے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے مجھے شفا ہو جائے گی، یہ ڈاکٹر میری تشخیص صحیح کرے گا، وہ اس کے پاس چلا جائے، علاج کروائے تو ٹھیک، مگر اب وہ 4 مختلف ڈاکٹرز کے تجویز کیے ہوئے نسخے ایک دم شروع کر دے تو یہ اس کے لیے باعث نقصان ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔